صرف 11ویں منائی. 11ویں منا کوئی سنت تو نہیں ہے, کوئی فرض تو نہیں ہے, کوئی واجب تو نہیں ہے. جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا, اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پراپرٹی بنانے میں خرچ کرنا, یہ غوث پاک سے بددیانتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا توحید کا مدرس. یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے 11ویں کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں اس کو, اس کے نام پر. ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی مولوی ہو, اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے. شیخ عبد القادر کے مواعظ کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا. صرف اس کو 11ویں دینے والا پیر سمجھ لیا. اس کے نام پر ہمیں لوگ 11ویں دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھاتے. تم آج فرقوں میں پھنس گئے ہو اچھے اعتقاد کے اعتبار سے تو بریلوی, لیکن بعض اس قسم کے لوگ کہ اس میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ انہوں نے حفظ مراتب کا لحاظ بھی چھوڑ دیا, اللہ اور بندے کے درمیان بھی فرق ختم کر دیا. تو مذاہب میں نہ الجھو, مسالک میں نہ الجھو, اپنے اولیاء اللہ کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو. تب اگر کوئی ان کے نام پر تمہیں دے بھی دے تو تم کھاتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہو. کوئی کام بھی تو تم نے کیا ہے, ہٹے کٹے کام بھی کچھ بھی نہیں, نہ محنت نہ مزدوری, کھانے رہو چوری, تو ساکیوے مجبوری. اگر آج کے پیر, آج کے مشائخ ان اکابر کی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیں تو ان کے خیال کے مطابق ان کی یہ چلتی ہوئی دکانداری بند ہو جائے. اس لیے پیران پیر کا درس نہیں دیتے, اپنی درگاہوں میں مولویوں سے اور درس دلواتے ہیں اور باتیں. میں نے بڑی درگاہیں دیکھی ہیں, اپنی درگاہ بھی ہے ہمارے, بہت ساری دیکھی ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ایسی باتیں جس سے کھچ کھچ کے لوگ بس صاحب مزار اور جو موجودہ پیر صاحبان ہیں ان کے ساتھ نتھی ہوتے جائیں, بس ان سے چمٹتے جاؤ, ان کو پیسے دیتے جاؤ. بھائی کیوں دیتے جائیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کی باپ دادا کی خدمت ہے, ان کی کیا ہے ذاتی خدمت کیا ہے؟ ہمارا کوئی پیسہ حرام کا ہے پہ ان کو دیتے جائیں؟ سمجھ آئی؟ تو کم از کم سوچو, دینے والے بھی سوچیں کہ ہم کن کو دے رہے ہیں اور کیا یہاں ہو رہا ہے. کیا کوئی غوث پاک کی تعلیم عام کی جا رہی ہے یا صرف 11ویں منائی؟ 11ویں منانا کوئی سنت تو نہیں ہے, کوئی فرض تو نہیں ہے, کوئی واجب تو نہیں ہے. جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا, اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پراپرٹی بنانے میں خرچ کرنا, یہ غوث پاک سے بددیان. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے, پیری مریدی کی شرعی حیثیت. جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا, انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے, اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, خود پیر ہو کے. ٹھیک ہے, میں نے خود ان کو دیکھا ہے, میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی, 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی, وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں, یوں اٹھا کے پڑے پھینکے, کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ, پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا, ایک بار ہی بلایا, دوبارہ انہوں نے بلایا نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی, تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی, کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا, پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا, مریدوں نے بلایا. انہوں نے کہا تسی کہندے پیر دیندے نے تے سارے پیر لے آؤ نا, بارش کرو, نہیں دیندا جے لے لو, اودی مرضی جو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی, جی یہ ہو گیا سی, وہ ہو گیا سی.
اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اونا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 چوں ایک ہی بچا جے, 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثاں نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بے راہ چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت, اوتے چند چڑھے ہے جڑا دیکھ رہے ہو جناب, چڑھ گیا چند. اچھا بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی, سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں چھوٹے بڑے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد, حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی, وہ ھذا من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے, اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے, پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری, اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا, جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی, مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے, قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتی حضور نگاہ مرشد ہے, تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی, تو میری مرید نہیں, تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں, جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان, یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی, اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں, نبی جو توحید سکھائے, جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں, وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں, میرا بال سفید ہو چکے ہیں, سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں, پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی.